سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وعلی سیدتنا فاطمہ وعلی سیدتنا زینب وعلی سیدنا حسن وعلی سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کی نسبت سے سلام شہدائے کربلا ہدیہ عقیدت لے کر آپ کی میزبان نورید فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آغاز ہے نئے ہجری سال کا، 1438 سال مکمل ہوئے اور ہم نئے ہجری سال 1439 میں قدم رکھ رہے ہیں۔ یہ آغاز اس دور میں ہوا جس کو دور فاروقی کہا جاتا ہے۔ 16 ہجری ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خلیفہ ثانی یار مزار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج یوم شہادت بھی ہے، مشورہ کر رہے ہیں مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہ کیوں نہ اسلامک کیلنڈر کا آغاز کیا جائے، اور پھر ان کی مشاورت سے یکم ہجری کا آغاز اس وقت سے کیا گیا جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ماہ محرم الحرام صرف امت مسلمہ کے لیے حرمت والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں سے پہلے بھی جتنی اقوام رہی ہیں جو روئے زمین پر مسلمانان آئے، یہ ان کے ہاں بھی اور دیگر مذاہب عالم کے ہاں بھی یہ حرمت والا مہینہ تصور کیا جاتا تھا۔ ناظرین اکرام، بڑی ہی سادہ سی بات ہے کہ غم آج کے دن تک 14 صدیاں ہو گئیں، آج بھی اسی طرح سے تازہ ہے، سفر کر رہا ہے لہروں میں، درجہ بدرجہ دلوں میں، سینوں میں، اور آنکھیں آج بھی اسی طرح نم ہیں۔ کیوں؟ یاد دلاتی ہیں اس عظیم سانحے کی جس کو سانحہ کربلا کہا جاتا ہے۔ آج ہم ماہ محرم الحرام کی حرمت، اس کے آداب اور اس کے فضائل کے حوالے سے بات کریں گے۔ تھرو آؤٹ دا محرم انشاءاللہ یہ پروگرام، یہ نشست، یہ ہدیہ عقیدت لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ اس میں میرے ساتھ اس نسبت میں، اس ہدیے میں شریک جو سعادت ہیں اسکالرز، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا کریں گی۔ آج ان کا تعارف کراتی ہوں۔ میرے ساتھ سب سے پہلی اسکالر جو تشریف فرما ہیں محترمہ سیدہ ضیاء بطول صاحبہ۔ آپ ماہر تعلیم ہیں، محققہ ہیں، مذہبی اسکالر ہیں اور بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہماری دوسری اسکالر تشریف فرما ہیں سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اور منقبت خواہ ہیں آج ہمارے ساتھ زرمینہ ناصر علی، بہت خوبصورت آواز، بہت محبت میں ڈوب کر پڑتی ہیں، یہ آخر میں پروگرام کے منقبت پیش کریں گی۔ ضیاء بطول، آپ سے شروع کروں گی۔ ماہ محرم الحرام سے پہلے جو ذی الحج ہے، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہم تازہ کرتے ہیں۔ سال کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے اور سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ، کیا کہیں گی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہے خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، صاحب کل صفات کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور بے حد درود و سلام ہے سردار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت اطہار پر، اور سید الشہداء کربلا امام حسین علیہ السلام پر، اور تمام شہداء کربلا پر جن کی یاد میں آج ہم سب یہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ دیکھیں، محرم الحرام کی جیسے آپ نے حرمت کا ذکر کیا کہ تمام امتوں کے لیے حرمت والا مہینہ تھا، احترام والا مہینہ تھا، احترام والا اور حرمت والا مہینے جیسے ہجری مہینے جو ہمارے پاس ہیں ان میں سے شعبان کی ایک اپنی نسبتیں ہیں، اسی طرح رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، رسول خدا نے شعبان کی فضیلت کے بارے میں بات کی ہے۔ تو جو محرم الحرام ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ تمام امتوں کے لیے حرمت والا مہینہ رہا، اور اس کے ساتھ جو واقعات کا تسلسل کہ جیسے کشتی نوح کو ملنا نجات، اور اس کے بعد حضرت آدم کی توبہ کا قبول ہونا، جناب اسماعیل کی قربانی کا ذکر آپ نے کیا، پھر اسی طرح یہ تمام یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے وہ نجات اب دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کس چیز کی، میں صرف ایک نقطے کی طرف لانا چاہتی ہوں کہ اس سب واقعات سے اس مہینے کی حرمت میں ایک چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس سے بول بالا کس شے کا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا۔
توحید کا پرچم ہمیشہ اس مہینے کی نسبت سے بلند ہوا، لیکن اس کے ساتھ ایک قربانی بھی وابستہ رہی ہمیشہ۔ اچھا شباب، 4 حرمت والے مہینے گنے جاتے ہیں، رجب ہے، پھر 3 مسلسل ہیں، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تبھی جو مومنین ہیں، جو صاحبان دل ہیں، جو صاحبان یقین ہیں، آج کے دور میں 14 صدیاں پہلے ایک واقعہ رونما ہوا، ایک سانحہ رونما ہوا، لیکن جب محرم ابھی نہیں آیا ہوتا تبھی دلوں کے اوپر ایک رنج کی، ایک دکھ، ایک غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو کیا زمان و مکان اس غم کو کم کر پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت درود و سلام اور ہم سب کی ایک شکریہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں اور تمام شہدائے حق کی بارگاہ میں کہ جن کی قربانیوں نے، جن کی شہادتوں نے آج دین اسلام کو کمال پر پہنچایا۔ آپ نے 4 مہینوں کا ذکر کیا تو آپ کے ان 4 مہینوں سے میں یہ بات کہتی ہوں، در حقیقت میں محرم کا آغاز تو 28 رجب سے ہو گیا اور پہلے حرمت کا مہینہ 28 رجب کا ہی ہے کہ جب امام کا سفر مدینے سے شروع ہوا تو سمجھیے کہ آغاز محرم ہو گیا۔ دوسرا، محرم 1400 برس سال گزر گئے واقعہ کربلا کو، آج بھی اس طرح سے تر و تازہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نجات کا مہینہ ہے۔ اس میں صرف نبیوں کو نجات نہیں ملی، جناب یونس کو نجات نہیں ملی، جناب موسیٰ کی قوم کو نجات نہیں ملی فرعون سے، جناب ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، جناب یعقوب کی آنکھوں میں روشنی آئی، جناب یوسف کو قید سے نجات ملی۔ گویا محرم جو ہے نا وہ نجات کا مہینہ ہے، اور امام عالی مقام نے اس مہینے میں باطل طاقتوں سے لڑنے کی قوت بھی دی اور باطل طاقتوں سے نجات بھی دی۔ محرم 1400 برس بعد بھی آج یہ واقعہ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ یہ مارکہ حق و باطل ہے، اور جب حق ہے اور جب تک باطل حق کے ساتھ پیراکار ہے، حق کے ساتھ اس کی جنگ جاری ہے، یہ حق و باطل کو تفریق کرنے کا مہینہ ہے۔ بالکل۔ اچھا، محرم صرف اسلامی سال کا مہینہ مکرم نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کفار مکہ اور مشرکین تب بھی یہ مکرم تھا، آپس میں جنگ نہیں کرتے تھے، قتال اور جدال نہیں کرتے تھے۔ گویا محرم میں اگر نواز رسول کو قتل کیا گیا ہے اور بالکل ایک شہادت ہوئی ہے تو یقیناً یہ ان سے بھی بدتر ہے جو کفار مکہ ہیں۔ بالکل، کیونکہ کفار مکہ بھی اس کا تقدس کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں پر کلمہ گو نے اس مہینے کا بھی تقدس نہیں کیا اور نواز رسول کو، جگر گوشہ بطول کو، پاوردہ آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بے دردی سے ان کے اہل و عیال کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو محرم کا یہ جو مہینہ ہے یا کربلا کا جو غم ہے، یہ کبھی بھی پرانا یا کم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ حق کا استعارہ ہے۔ بالکل، اور جب تک حق ہے اس وقت تک کربلا اسی طرح سے تر و تازہ ہے، کیونکہ امام عالی مقام نے اپنی قربانیوں سے توحید کے پرچم پر ایک ایسی مہر ثبت کر دی ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی اس پرچم کو سرنگون نہیں کر سکتا، کسی یزیدیت کے اٹھنے کی ہمت نہیں۔ ضیاء، میں جو ایک چیز بطور طالب علم کے کربلا سے سیکھتی ہوں وہ یہ سیکھتی ہوں کہ کربلا کے اندر جو خون آل بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں پیش کی ہیں وہ اس لیے تر و تازہ ہیں کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے۔ تو جس طرح شہید زندہ ہوتا ہے، اس کی شہادت زندہ ہوتی ہے، اسی طرح اس شہید کا پیغام بھی زندہ ہوتا ہے۔ بالکل نوریدہ، آپ نے صحیح کہا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شہداء ہیں تم ان کو مردہ مت کہو، کیونکہ یہ زندہ ہیں اور یہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ تو جب وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، اور شہادت جو ہے وہ امر کر دیتی ہے انسان کو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور ان کے رفقائے کار کی قربانی، جس میں حضرت علی اکبر جیسے کڑیل جوان جو کہ شبیہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کی قربانی سے لے کر حضرت عباس علمدار جیسے جری جوان کی قربانی، اور پھر آپ کو طفل شیرخوار حضرت علی اصغر جیسی قربانی نظر آتی۔ ایسی قربانیاں تھیں کہ جن کی مثال تا قیامت انسانیت تلاش نہیں کر سکتی۔ آپ حضرت آدم سے چلیں، آپ ازل سے لے کے ابد تک سب تاریخ کو دیکھ لیں، آپ کبھی بھی ان قربانیوں کی مثال نہیں تلاش کر پائیں گے۔ لیکن ان قربانیوں میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، بڑی درسگاہ ہے۔ یہ جو کربلا ہے یہ درسگاہ ہے۔ بالکل بالکل۔ شباب، میں پڑھ رہی تھی کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جب سیدنا ابراہیم نے ان کو لٹایا تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میرا چہرہ جو ہے وہ زمین کی طرف خاک پر کر دیں، تاکہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں تو میری جبین خاک آلود ہو، میں عاجزی اور انکساری کی معراج پر ہوں۔ پھر اس کے بعد میری آنکھوں پہ پٹی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، تاکہ یہ نہ ہو آپ کو شفقت پدری جو ہے وہ میری قربانی سے روک لے۔ پھر میرے ہاتھ باندھ لیجئے گا، پھر میری والدہ کو جو ہے وہ جا کے سختی سے مت بولیے گا، ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیجئے گا۔
اس ذبح عظیم کو جس کو قرآن نے بیان کیا، کیا اس کی معراج آپ کو امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت میں نظر نہیں آتی؟ بالکل، قرآن کہہ رہا ہے نا جناب اسماعیل کی جگہ جب دمبا آیا ہے تو جناب ابراہیم نے پروردگار سے پہلا سوال یہ کیا کہ بار الہ کیا تو نے میری قربانی قبول نہیں کی جو اس کی جگہ دمبا آیا؟ تو پروردگار نے کیا کہا کہ اے اسماعیل ہم نے تمہاری ذبح کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ اچھا، اسی قربانی کی یادگار ہم 10 ذی الحجہ کو مناتے ہیں، ہم قربانی دیتے ہیں دمبے بکرے، جس کی جو توفیق ہے وہ دیتا ہے، اور وہی ذبح عظیم عاشور کو چلی گئی کیونکہ تمام تر قربانیاں عاشور کو ہوئیں۔ اچھا، یہاں پر جناب اسماعیل نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، لیکن وہ ذبح عظیم کی عملی تفسیر ہمیں جناب علی اکبر کے سینے میں لگی برچی سے نظر آتی ہے کہ جب اس کو کھینچا ہے امام علی مقام علیہ السلام نے تو پھر ان کی آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی ہوئی تھی، وہ در حقیقت میں ذبح عظیم کی تفسیر ہے۔ 72 لاشیں امام علی مقام نے تنہا اٹھائے، وہ ذبح عظیم کی تفسیر ہے۔ اپنے 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو اپنی گود میں اور تیر بھی گود میں ہی لگا، وہ ذبح عظیم کی عملی تفسیر ہے۔ گویا وہ وعدہ جو پروردگار نے جناب ابراہیم سے 10 ذی الحجہ کو مکے میں کیا تھا، وہ امام علی مقام نے وہ وعدہ اپنے دادا ابراہیم کا 10 محرم کو کربلا میں پورا کیا۔ ضیاء، یہ جو بات کر رہی ہیں شباب، ہم ذبح عظیم کو اگر یہاں پر دیکھیں اس جگہ پر تو وہ جو قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی دمبے کی شکل میں، کیا ماہ محرم الحرام ہمیں سب سے بڑی قربانی کی یاد نہیں دلاتا؟ آپ نے صحیح کہا ہے بالکل کہ ماہ محرم اصل میں تو وہی جو میں بات پہلے کر رہی تھی، کیونکہ کربلا ایک بہت بڑی درسگاہ ہے تو ماہ محرم بھی ہمیں قربانی کا سبق دیتا ہے، اور امام علی مقام نے اس میں یہ ثابت کر دیا۔ دیکھیں اس میں تو ہم جانور قربان کرتے ہیں ذی الحجہ میں، لیکن اس میں آپ دیکھیں اس میں اپنے نفس کی قربانی ہے۔ امام علی مقام نے اپنے نفس سے لے کر اپنی، دیکھیں انہوں نے ان کے ساتھ اہل بیت اطہار تھے، انہوں نے جوانوں کی قربانی دی، انہوں نے اپنے بزرگ ساتھیوں کی، حبیب ابن مظاہر جیسے بزرگوں کی قربانی دی، انہوں نے جناب علی اصغر جیسے معصوم بچوں کی قربانی دی، اور پھر اس راہ میں بے شمار بچے جو تھے وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر مسلے گئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ کو جوانوں کی قربانی بھی ملے گی، آپ کو بچوں کی بھی ملے گی، آپ کو نفس کی قربانی، آپ کو مال کی قربانی، آپ کو اپنے آرام کی ہر شے کی قربانی۔ لیکن کس لیے؟ مقصد دیکھیں، ان کا مقصد دیکھیں، ان کا نصب العین دیکھیں کہ اس وقت حق اور باطل ملتبس ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق اور باطل کو آپس میں ملتبس مت کرو۔ حق اور باطل اس وقت ملتبس ہو چکے تھے، ذرائع ابلاغ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو چکے تھے، اور حق باطل کے ساتھ اس طرح ملتبس تھا کہ اسلام کے پیروکار انتہائی مشکل میں مبتلا تھے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ تو امام علی مقام جو نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور اس وقت روئے زمین پر ان سے بہتر شخص موجود نہیں تھا، یقیناً ان کی ذمہ داری تھی کہ اس وقت حق کو باطل سے الگ کرتے، اور اس کے لیے جتنی بھی بڑی قربانی کی ضرورت پڑتی وہ اس کو پیش کرتے، اور یہ بات ان کو پہلے سے معلوم تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کی بشارت دے رکھی تھی کہ امام حسین علیہ السلام جس وقت دنیا میں آئے ہیں، جس وقت ان کا ظہور ہوا ہے، اس وقت سے ان کے خاندان کو، ان کے تمام خانوادے کو اس بات کی علم تھا کہ امام علی مقام کے ذمے یہ انتہائی عظیم قربانی ہے، اور اسی سے جناب اسماعیل کی قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کیا جانا ہے۔ یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین۔ ویلکم بیک۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اطرت پر، آپ کے اصحاب پر درود و سلام۔ شباب، بریک پر جانے سے پہلے میں اور ضیاء بات کر رہے تھے کہ کردار زینب پیدا کر سکتے ہیں اجر رسالت کا سوال ہی پروردگار نے جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، قرآن میں آیت ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اپنے اقربا کی مودت کے۔ بے شک۔ تو جو یہ مودت کا پیمانہ ہے یہ آغوش مادر سے ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ سکول و نصاب کا آتا ہے۔ آغوش مادر میں سب سے پہلے یہ ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو حق شناسائی پیدا کرے، حق شناسائی کے ساتھ حق پرستی بھی ڈالے اور حق گوئی بھی ڈالے۔ یہ المیہ ہے۔ در حقیقت میں ہم نے اسلام کو صرف مسجد تک محدود کر لیا، حالانکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔
اور مکمل ضابطہ حیات میں آپ کے علم کا ہر پہلو آتا ہے. اسلام میں فزکس بھی ہے, اسلام میں کیمسٹری بھی ہے, اسلام میں بایو بھی ہے, سب چیزیں ہیں. کسی علم کو دین اسلام سے الگ مت کیجیے, یہ ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا ہے. ہاں نصاب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں پر آپ نے ابھی گفتگو کی ہے کہ نصاب میں ہم مختلف قسم کے چیپٹر ڈالتے ہیں, ہر موضوع پر گفتگو کرتے ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں ہم اسلام کو پڑھنا, اسلام پر ڈسکس کرنا یا اسلام کے کسی اہم واقعے کو ہائی لائٹ کرنا صرف ایک مسلکی بات سمجھتے ہیں. حالانکہ دین اسلام ایک مسلک کی طرف نشاندہی نہیں کرتا. کربلا ایک مسلک کے لیے نہیں ہے, کربلا انسانیت کی بقا کے لیے ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بے شک. کس طرح ضیاء اپنے بچوں کو محبت اہل بیت سکھائی جائے؟ کیا آج کے دن بیٹھ کر ہم تجدید وفا کا جب ہم عہد کر رہے ہیں, تقاضے اس کے ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بحثیت قوم کے اجتماعی طور پر اور بحثیت ایک مسلمان کے انفرادی طور پر آج اپنی ذمہ داریاں بھی 1 2 3 4 کر کے طے کر لیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا, اور میرے باپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی جو یہ بات کر رہی تھی کہ پہلی ذمہ داری ماؤں کی ہے, تو اس سے بھی پہلے ایک ذمہ داری ہے کہ ماؤں کی تربیت کس نے کرنی. یہ معاشرہ تو اس طرف جا رہا ہے جہاں ماں کو خود نہیں معلوم. بالکل. جس ماں کی تربیت آپ نے اچھی نہیں کی تو ماؤں سے قوم بنتی ہے. پہلے ماؤں کو تو سکھائیں کہ وہ کیا بچوں کی تربیت کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات گھر سے شروع ہوگی, گہوارے سے شروع ہوگی, آغوش مادر سے شروع ہوگی, جب آپ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں گے. لیکن وہ سب چیزیں انٹرلنکڈ ہیں. اب دیکھیں سوسائٹی میں آپ اس کو الگ الگ نہیں کر سکتے. اسی طرح نصاب کا اس میں ایک اپنا عمل دخل ہے, پھر سکول کا اپنا عمل دخل ہے. اب دیکھیں سکولوں میں یوم عاشور پہ کیا کرنا ہے. آج تک ہم نے محرم کا ذکر, میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ ہم بیٹھ کر مصائب تو بیان کرتے ہیں, فضائل تو بیان کرتے ہیں, لیکن ان کرداروں کو کہاں تک اپنایا, ہم نے اس کو معاشرے میں کس طرح ریفلیکٹ کیا. کیا کربلا جو پوری درس گاہ ہے وہ پورے 365 دنوں کے لیے نہیں؟ اسی طرف میں بالکل آ رہی تھی کہ دیکھیں اب یہ جو محرم کے آداب ہیں یہ بھی ہمارے نصاب کا حصہ ہونے چاہیے. ہمارے معاشرے میں اس کا ایک مزاج نظر آنا چاہیے, اس کے ساتھ ہم آہنگی ہونی چاہیے. اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو پھر اس میں اسلام دکھائی کیوں نہیں دیتا آپ کو؟ اس محرم الحرام کے یہ تقاضے ہیں کہ ان کے فضائل اور ان کے مصائب تو آپ بیان کریں گے, لیکن اس کے باوجود آپ ذکر کی محفلیں برپا کریں جن میں بیٹھ کر گھروں کے اندر بھی, اجتماعی طور پر بھی, جس میں بیٹھ کے آپ ان اہل بیت کا ذکر کریں, آپ محرم الحرام کی اہمیت کا ذکر کریں, آپ یوم عاشور کے واقعات کا ذکر کر کے اس میں سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کریں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو تحقیق ہے اس سے تو اسلام نے سب سے پہلے اس کی دعوت دی, اس لیے کہ قرآن میں ہے افلا یتدبرون افلا یتفکرون. اسلام تو آپ کو ہمیشہ تفکر کی دعوت دیتا ہے. اور جب ہم نے اس پہ عمل کیا تو کیا تھا اسلام کے عروج کے دور میں کہ جو بغداد تھا یہ دارالحکمہ تھا, ہاؤس آف وزڈم تھا. جغرافی آپ نے دی دنیا کو, الجبرا آپ نے دیا, میتھمیٹکس آپ نے دیا, تمام علی کرم اللہ وجہہ کی پوری آل آپ کو ملتی ہے. تمام علوم شباب اسلام ہم سے دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں, یہود نے روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے پوچھا کہ روزہ کس سلسلے کا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن جو ہے وہ ہمیں خوشی ملی تھی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اور ان کے حواریوں کو فرعون سے اور نمرود سے جو ہے وہ نجات ملی تھی. اس خوشی میں, اس تشکر کے طور پر ہم روزہ رکھ رہے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم تو زیادہ مستحق ہیں اس شکرانے کے, تو پھر 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. اب اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے امام علی مقام کی, کیونکہ ہم کربلا انہی کا ہی ذکر کر رہے ہیں, یہاں پر میں ایک جملہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کربلا در حقیقت میں کربلا صرف محرم تک بھی محیط نہیں ہے. ہم نے پورے دن کو رسموں میں قید کر دیا. کربلا پورے ہمارے سال کا, پوری ہماری زندگی کا احاطہ کرتی ہے. ہمارا تو کوئی بھی دن کربلا سے خالی نہیں ہے. کربلا صبر کا درس ہے اور صبر روز کے لیے ضروری ہے. استقامت کا درس ہے, آپ کو ہر دن استقامت چاہیے. حوصلے کا درس ہے, آپ کو ہر دن حوصلہ چاہیے. جرت کا درس ہے, آپ کو ہر دن جرت اور حق گوئی چاہیے. دوسرا, امام علی مقام نے 2 شبیں ایسی ہیں جنہیں اپنی زندگی میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. ایک شب محرم الحرام, یکم محرم کی شب, اور ایک شب عاشور. یہ 2 دن ایسے ہیں جب امام کے تمام اصحاب نے شب بیداریاں بھی کی اور عبادت بھی کی. یکم محرم الحرام کو جناب زکریا نے روزہ رکھا اور پھر پروردگار نے انہیں جناب یحییٰ علیہ السلام انہیں تحفے کے طور پر دیا. تو یکم محرم الحرام اس لحاظ سے, اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ان 10 دنوں میں کیا پورے مہینے میں ایک عقیدت ضروری ہے. کربلا میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر بیٹھ گیا, بالکل خیمے لگا لیے گئے. آپ ان
ان چیزوں کو ان جگہوں پہ اگر فزیکلی نہیں بھی پہنچ سکتے بالکل آپ فیل تو کریں. بالکل آپ اس سختی کو, اس گرمی کو, اس پیاس کو, اس سفر کی صعوبت کو, ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو, ان مخدرات و عصمت کو کہ جن کے کبھی آواز ہمسایوں نے نہ سنی تھی, جو رات کے اندھیرے میں سیدنا حسنین کریمین کے دائیں بائیں حفاظت میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دیا کرتی تھی, وہ آج کہاں پر ہیں. بالکل آپ محسوس تو کریں. تو جس کا جتنا محبت کا تعلق ہوتا ہے اس کی محسوسات میں زیادہ ہوتا ہے. آپ نے صحیح کہا بالکل کہ دیکھیں وہ جو قربانیاں انہوں نے دی تھی اپنی ذات کے لیے نہیں دی تھی, ہمارے لیے دی تھی. کیسا شرم کا مقام ہے کہ آج ہم 9 اور 10 محرم کے بعد اس بات کو بھول جائیں. کربلا تو دل میں اتارنی ہے آپ نے, اس دکھ کو, اس سبق کو آپ نے اپنے دل کے اندر اتارنا ہے. لیکن یہ بھی اللہ کی عطا ہے مودت اہل بیت. اللہ کسی کو زیادہ کسی کو کم, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی نسلوں کو, ہمیں ہماری نسلوں کو مودت اہل بیت عطا کرے اور ہمیں ان کرداروں کو اپنانے کی توفیق دے کہ انہوں نے وہ جو قربانیاں دی تھی وہ سمجھوتا کر لیتے, وہ مصلحت کا شکار ہو جاتے تو اپنی زندگی اچھی گزار لیتے, راہ رخصت اختیار کر لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. راہ رخصت موجود تھی, بالکل اپنے سر نیزوں پہ بلند کر کے بھی تلاوت کلام پاک کی تلاوت کر کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں, ہم سر دے کر بھی اسلام کو سر بلند کرنا جانتے ہیں. ان کی یہ قربانیاں ہمارے لیے تھیں. آج اگر ہماری مسجدوں میں اذان ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آج ہماری زبان سے جاری ہوتا ہے, تو یہ احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا اور شہدائے کربلا کا. آج ہمیں احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ. آج ہمارا ان پر احسان یہی ہوگا اگر ہم چاہیں تو اس یاد کے مطابق محرم الحرام میں اس احترام کو اپنے پیش نظر رکھیں. احسان تو شباب ہو نہیں سکتا بالکل, لیکن ان کا شکریہ ادا کر ان کا شکریہ اسی طرح ادا کر سکتے ہیں. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ اس درود پاک کو پسند نہیں فرمایا جس میں آپ کی آل پر درود نہ بھیجا جائے. اور درود ابراہیمی دیکھیں, نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل اسی طرف میں آ رہی تھی, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جو اب ان کے اوپر احسان ہم نہیں کر سکتے تو اب اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. اس کو آج ہمیں دور حاضر میں ضرور اس چیز کو سمجھنا ہے. ایک تو آپ درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار پر پڑھیں, اور جیسے امام شافعی نے کہا تھا کہ وہ تو نماز ہی نہیں ہے جس میں محمد و آل محمد پر درود نہیں پڑھا جاتا, تو یہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ان کے اوپر درود پڑھنا ضروری ہے. دوسرے ان کا احترام کے پیش نظر اب محرم الحرام میں بے جا یہ جو آپ آگے پیچھے بھی تمام خوشی کے موقع مناتے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ محرم الحرام کے پیش نظر اور عاشورہ کے دن آپ اپنے مزاج میں کم از کم اس احساس کا اظہار ضرور کریں کہ آج خانوادہ رسالت کس طرح بھوکا پیاسا, اور کہ اس صحرا میں اگر آپ اس کا صرف تصور کر لیں کہ وہ شہزادے تھے, وہ کونین کے شہزادے تھے, جنت کے جوانوں کے سردار تھے, اور اس قدر پیاس سے زبان خشک تھی کہ میں اس کی مثال نہیں دے سکتی. آج ہمارے سینوں کے اندر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ دل دھڑکتے ہیں, ہم محبت اہل بیت اطہار کے بڑے بڑے نعرے بھی لگاتے ہیں, لیکن ہم ان قربانیوں کو اس طرح سے یاد رکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے جس طرح کا حکم ہے. بالکل صحیح, بالکل درست کہا آپ نے. بلکہ ان قربانیوں کو تو ہم نے دنوں میں قید کر لیا, صرف ایک دن منا لیا, کچھ ایام منا لیے, کچھ گھنٹے منا لیے. ہم نے اپنے جوان, اگر میرا بیٹا جوان ہے تو میں نے اسے جناب علی اکبر کی سیرت کا درس دینا ہے کہ جناب علی اکبر کتنے ثابت قدم رہے. کربلا میں 6 مہینے سے لے کر 80 برس کے انسان مرد و زن کے لیے درس ہے. سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین, سلام یا حسین. ضیاء, بریک پر جانے سے پہلے ہم آداب کے حوالے سے بات کر رہے تھے. آج کے اس دور میں جو ہمارا ایک مسلمان ہے, نوجوان ہے, عورت ہے, بچہ ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, کربلا سے اس کو اپنی زندگی میں کس کس طرح سے سبق اخذ کرنے ہیں, 1 2 3 4 پوائنٹس کی صورت میں بتا دیجیے. پہلی بات تو یہی ہے جو ہم نے کی, آپ نے بھی کی, میں نے بھی, شباب نے بھی, کہ کلو یوم یوم عاشورہ, ہر دن یوم عاشور ہے. اگر ہم سمجھیں تو آج کا دن
تقاضا کرتا ہے آج کا دور ہم سے کہ ہم کربلا کو اپنائیں، ایک درسگاہ کے طور پر اپنائیں، اور اس کے اندر سے جو شجاعت کا، جو ہمیں سخاوت کا، جو انسانیت کا درس ملتا ہے اس کو آج اپنی زندگی پہ نافذ کریں۔ دوسری بات یہ وقت یہی فتنہ تھا جس کو ختم کرنے کے لیے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور اپنی قربانی پیش کی۔ اور یہی وہ خارجی تھے جنہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مسجد میں شہید کیا، مسلسل انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ جی حضرت عثمان کی شہادت کی طرف آپ دیکھیں تو بھی اس میں بھی خارجیوں کا کردار ہے، امام علی حضرت کرم اللہ وجہہ کی شہادت میں بھی یقیناً وہی گروہ کار فرما ہے۔ تو آج ہمیں ان سب سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسلام کے اصل کو، اسلام کی اساس کو پہچاننا ہے، اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ توحید اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہر مسلمان کا نصب العین ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے نفس سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنی یہ جو دنیاوی ہمارے مقامات ہیں نا، جس میں آپ کی نوکری بھی آ جاتی ہے، آپ کا معاشی مقام بھی آ جاتا ہے، آپ کا معاشرتی سٹیٹس بھی آ جاتا ہے، ان سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے مقصد حیات کو پہچاننا ہے، اور مقصد حیات ہمیں صرف شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر انسانیت کو اپنے مذہب کے طور پر اپنا کر توحید کا اقرار کرنے میں ہی پنہا ہے۔ بالکل، ہم انسانیت کے پلیٹ فارم پر اس واقعہ کربلا کو سامنے رکھتے ہوئے اکٹھے ہو جائیں۔ شباب، کھانا کھلانا چاہیے، لباس غرباء و مساکین میں تقسیم کرنے چاہیے، پانی کی سبیلیں، شربت کی سبیلیں لگانی چاہیے، لیکن کیا ان صرف 10 دنوں میں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ امام علی درس حسینی صرف 10 دنوں تک محدود نہیں ہے، درس حسینی تو میری زندگی کے آخری سانس تک ہے، اس لیے کہ کربلا میں ہر کردار ہمارے سامنے ہے۔ سب سے پہلے جو کربلا میں ہمیں نظر آیا، امام علی مقام نے وہ مساوات دکھائی ہے۔ ان 72 شہداء میں عربی بھی ہے، عجمی بھی ہے، گورا بھی ہے، کالا بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، آقا بھی ہے، غلام بھی ہے، اس میں ہر مکتبہ فکر آپ کو نظر آتا ہے، لیکن امام علی مقام نے ان سب کے ساتھ کس طرح مساوات کا سلوک کیا، یہ ہمیں کربلا کے واقعات سے پتہ لگتا ہے۔ دوسرا، یہ وہ خانوادہ ہے جن کے گھر سے کوئی خالی نہیں گیا۔ بے شک سورہ دہر میں بھی اگر انہوں نے روزے رکھے ہیں اور دروازوں پر مساکین آ گئے تو انہوں نے اپنی روٹیاں انہیں دے دی ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے۔ اور پھر کہا ہے کہ ہم تم سے کوئی شکرانہ نہیں چاہتے، کوئی اجر نہیں اللہ یہ کر رہے ہیں، اور سب نے دے دی، کسی ایک نے نہیں، سب کنیز نے بھی، جناب فضا، یعنی یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو دینے کا درس دیتا ہے، لینے کا درس نہیں دیتا، اور پھر دے کر اجر خدا سے طلب کرتا ہے، انسان سے نہیں۔ پروردگار کی رضا، پروردگار کی راہ، پروردگار کی خوشنودی کے لیے اگر ایک ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، یعنی آج کے دن یکم محرم الحرام کو ہم اپنے لیے جو ایک طے کریں، حدیث پاک خیر الناس من ینفع الناس، ہم مسلمان ہونے سے بیونڈ جا کے ایک انسان جو سوالی ہے اسے خالی ہاتھ نہیں، کیونکہ کربلا ہے ہی درس انسانیت۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا نا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ کھانا کھلانا ہے، کھانا کھلانا اور پانی پلانا۔ جی، تو سقائے حرم کے نام سے جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب، یہ سارا خانوادہ سقائے حرم کے نام سے مشہور ہے، اور دسترخوان لگائیے اب مستحقین کے لیے۔ ہم جو 3 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، اگر آج کربلا والوں کو یاد کریں جن کے منہ میں ایک پانی کا قطرہ نہیں گیا ہے، تو یقیناً ہمیں محتاجوں، مسکینوں اور اس دور کے غریبوں کا اور تمام لوگوں کا احساس ہوتا ہے جو آج ان مشکلات سے گزر رہے، لیکن جو 3 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اس کو کیوں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کے دروازے سے تھوڑی دور اور اسی کی شاہراہ پر ایک آدمی ایسا بھی ہے کہ جو پیٹ پر پتھر باندھ کر سوتا ہے۔ تو آج یہ ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے، اگر ہم واقعی کربلا کو اپنانا چاہتے ہیں اور واقعی درس حسینیت کو سیکھنا چاہتے ہیں اور انسانیت کو اپنے مذہب کے طور پر اپنانا چاہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ حقوق انسانی کا تحفظ کریں، اور پھر اس معاشرے میں جو ظلم اور جبر بڑھ رہا ہے، یقیناً کربلا ان سب کی نفی کرتی ہے۔ جب کربلا کے کردار کی ضیاء بات کر رہی ہیں، میرے ذہن میں بار بار ایک حسینی کردار ہے، بالکل ایک یزیدی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا اٹل کردار ہے، ایک یزیدی کردار ہے جو ظلم کا، جبر کا، برائی کا اور شرمندگی کا اور اسلام کے نام پر کلک اور ایک کوفی کردار بھی ہے، ایک کوفی کردار ہے جو ہمیں کوفہ میں خیر کچھ جو ہے وفادار بھی نظر آتے ہیں۔ یہ منافقانہ رویہ ہے جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا اور ہر دور میں پہنچایا نقصان، اور آج بھی موجود ہے، یہ رویہ آج بھی ہمیں اپنے ارد گرد نظر آ رہے ہیں۔ بالکل، یہ اسلام میں منافقانہ رویے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ حق پرستی، حق شناسی، حق گوئی کا درس دیتا ہے۔
اسلام ہمیشہ صبر و استقامت کا درس دیتا ہے، اسلام ہمیشہ مساوات، انسانیت، بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ لیکن شباب جب ہم بات کرتے ہیں کرداروں کی، معذرت کے ساتھ میں بھی ان میں شامل ہوں، ہماری انگلی دوسروں کی طرف تو بڑی آسانی سے اٹھتی ہے، ہماری زبان دوسروں پر تنقید کے لیے تو بڑی آرام سے کھلتی ہے، کبھی ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کی زحمت نہیں کرتے۔ ہم مفادات کا شکار ہیں، ہم ذاتی مفادات کا شکار ہیں، ہم اپنی ذاتی خواہشات کا شکار ہیں۔ اور نورید یہی ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کربلا کو دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام نے قربانی کے لیے کسی اور کی طرف انگلی نہیں اٹھائی کہ کوئی چلا جائے، کون گیا؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام خود گئے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ پروگرام کے آخر میں اب منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی زرمینہ ناصر علی۔ جی زرمینہ، بسم اللہ۔ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے۔ آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اور پیاسا کہوں حسین کو اتنا تو بے ادب نہیں، ارے پیاسا کہوں حسین کو اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر۔ گلشن فاطمہ کے تھے
سارے گلاب ریت پر، اور آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی ہی کر گئے، آلے نبی کا کام تھا، آلے نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا دیپ ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین۔